أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين۔ یہ گفتگو چلی آ رہی ہے پچھلی آیات سے کہ ایک تو اللہ رب العزت کا انبیاء علیہم السلام کو بھیجنا، اللہ تعالیٰ کا انبیاء علیہم السلام کو انسانیت کے لیے اور ہدایت کے لیے بھیجنا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس بھیجنے کی وجہ تو یہ موضوع چلا آ رہا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیلاً بیان ہوا، اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ شروع ہوا کہ جتنے واقعات آپ نے سنائے، آپ تو تھے ہی نہیں وہاں پر، نہ کوہ طور پہ تھے آپ، نہ ہی مدین میں تھے آپ، لیکن آپ سنا رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں۔ اور فتطاول علیہم العمر، اور اس واقعے کو گزرے ہوئے بھی نامعلوم کتنے عرصے اور زمانے گزر گئے، تو اتنی پرانی بات اتنی تفصیل کے ساتھ جو آپ ان کو بتا رہے ہیں، وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آپ کو یہ پیغام پہنچا رہے ہیں اور ہم آپ تک یہ ہدایت پہنچا رہے ہیں۔ لہذا لوگوں کا یہ کہنا کہ آپ نے خود کہیں سے بنا لیا ہے تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ اور پھر انبیاء علیہم السلام کو کیوں بھیجا جاتا ہے تو وہ بھی ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ چنانچہ آج کی آیت میں بھی اسی کا تذکرہ ہے، کیوں ہم انبیاء علیہم السلام کو کیوں بھیج رہے ہیں۔ ولولا، اور اگر نہ، ولولا اور اگر نہ، یعنی اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بھیجتے اور ان تک اپنا پیغام نہ پہنچاتے اور انسانیت کو آگاہ اور خبردار نہ کرتے، ان تصیبہم، تو پہنچتی لوگوں کو، مصیبت، بما قدمت ایدیہم، قدمت آگے بھیجا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، بما قدمت ایدیہم ان کے اپنے ہاتھوں کے بھیجے ہوئے کی وجہ سے، یعنی اپنی حرکتوں کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا۔ پھر دیکھیے، ولولا، اور اگر ہم نہ بھیجتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر، ان تصیبہم مصیبت بما قدمت ایدیہم، تو جب لوگوں کو ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے مصیبت پہنچتی، فیقولوا، تو وہ کہتے، ربنا، اے ہمارے رب، لولا، کیوں نہ، ارسلتا، آپ نے بھیجا، الینا، ہماری طرف، رسولا، کوئی رسول، لولا ارسلت الینا رسولا، اے اللہ، اے ہمارے رب، آپ نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا، فنتبع، کہ ہم پیروی کرتے اور قبول کرتے، آیاتک، آپ کی آیات کو، ونکون، اور ہم ہو جاتے، من المؤمنین، ماننے والوں میں سے، ایمان لانے والوں میں سے۔ اگر ہم نہ بھیجتے نا تو پھر لوگ یہ بات کہتے ہیں، جب ان پہ عذاب آتا قیامت کے دن، وہ کہتے ہیں یا اللہ، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، انا کنا عن ھذا غافلین، ہم تو بے خبر تھے۔ تو اگر آپ کسی نبی کو بھیج دیتے اور وہ نبی بتاتا تو ہم ضرور مان لیتے، ہم کیوں نہ مانتے بھلا؟ تو اگر ہم نبی کو نہ بھیجتے تو کل قیامت کے دن لوگ یہ بات کہتے۔ لہذا اتمام حجت ہو گیا۔ فلما، پھر جب، جاءہم، آیا ان لوگوں کے پاس، الحق، حق، پھر جب یہ حق ان لوگوں کے پاس آیا، حق سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ہے، حق سے مراد قرآن کریم بھی ہے، آپ کی ذات بھی حق ہے، قرآن بھی حق ہے، آپ کو جو دین و تعلیم دی گئی وہ سب حق ہے۔ فلما جاءہم، پھر جب ان کے پاس آیا، الحق، حق، من عندنا، ہماری طرف سے، قالوا، تو اب یہ لوگ کہنے لگے، لولا، کیوں نہ،
اوتیا ان کو دیا گیا، مثلما جیسا کہ اوتیا دیا گیا موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، لولا اوتیا مثلما اوتیا موسیٰ، ان کو وہ کچھ کیوں نہیں دیا گیا، وہ چیزیں کیوں نہیں دی گئیں جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ اگر یہ کہتے ہیں جس طرح موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، مثال وہ بیان ہو رہی ہے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، تو موسیٰ علیہ السلام کو تو ید بیضاء ملا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو تو عصا ملا تھا، اچھا جی پھر آپ کے پاس ید بیضاء کہاں ہے، آپ کے پاس عصا کہاں ہے؟ تو پھر آپ کو وہ کیوں نہیں ملا جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا؟ اولم کیا نہیں، یکفرو لوگوں نے انکار کیا تھا، بما اس کا جو اوتیا دیا گیا تھا موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، من قبل اس سے پہلے۔ اگر بات ماننے والی ہوتی نا تو پھر جو کچھ موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا لوگ مان لیتے، جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا لوگوں نے اس کو بھی نہیں مانا تھا۔ قالو اور یہ لوگ کہتے ہیں سحران، یہ دونوں جادو ہیں، تظاہرا ملتے جلتے، یہ دونوں ملتے جلتے جادو ہیں، یعنی قرآن بھی تورات بھی دونوں ملتے جلتے جادو ہیں۔ وقالو اور کہتے ہیں انا بے شک ہم، بکل سب کا، کافرون انکار کرتے ہیں، ہم کسی کو بھی نہیں مانتے، نہ ہم کسی تورات کو مانتے ہیں نہ ہم کسی قرآن کو مانتے ہیں۔ قل آپ ان سے فرمائیے، قل آپ فرمائیے، فأتو تم لے آؤ، بکتاب کوئی کتاب، ہوا اہدا من عند اللہ اللہ کی طرف سے، قل آپ کہیے فأتو تم لے آؤ، بکتاب کتاب، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، ہوا جو اہدا زیادہ ہدایت والی ہو، منہما ان دونوں سے، تم اللہ کی طرف سے کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو، اتبعہ میں مانوں گا اس کو، میں اس کو مانوں گا، میں اس پہ چلوں گا، ان اگر تم ہو تم صادقین سچے، اگر تم سچے ہو نا کہ اگر کتاب آتی تو ہم مانتے، اچھا بھائی میں لایا ہوں تم نہیں مان رہے، تم اس سے اچھی کتاب لے آؤ میں مانوں گا، تم لے آؤ میں مانوں گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے نہ ماننے کے پیچھے ضد، عناد اور ہٹ دھرمی ہے۔ فَإِن پس اگر لم يستجیبوا یہ نہ پورا کریں لکا آپ کی بات کو، یا اگر یہ نہ قبول کریں آپ کے اس چیلنج کو، فَعْلَمْ تو پھر جان لیجئے، انما کہ بے شک، یتبعون یہ لوگ پیچھے لگے ہوئے ہیں، اہواءہم اپنی خواہشات کے، پھر یہ لوگ اپنی خواہشات کے پیروکار ہیں، انہیں وہ دین چاہیے جو ان کی مرضی کا ہو، جن میں ان کے مفادات متاثر نہ ہوتے ہوں، جن میں ان کی خواہشات پوری ہوتی ہوں، ان کو بس ایسا دین چاہیے۔ فعلم تو پھر جان لیجئے، انما یتبعون کہ یہ لوگ پیچھے لگے ہوئے ہیں، اہواءہم اپنی خواہشات کے، یہ لوگ اپنی خواہشات، اور دین اصل میں نام ہی پتہ کس چیز کا ہے، اپنی خواہشات کو مارنے کا، دین اصل میں نام ہی اپنی خواہشات کو مارنے کا ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ دین کی بنیاد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 5 چیزوں پر ہے، اسلام کی بنیاد شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت، 4 بنیادی عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان میں سے کوئی بھی فطری نہیں ہے، ان میں سے کوئی بھی فطری نہیں ہے، فطری وہ ہوتی ہیں جن کو خود دل کرتا ہے، نماز فطری عبادت نہیں ہے، روزہ فطری عبادت نہیں ہے، دل کرتا ہے کھانے پینے کو، چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، دل کرتا ہے آرام اور سکون کو، تکلیف اٹھا کر نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، اس لیے قرآن کریم کہتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ بہت مشکل ہے، نماز ہے بڑی مشکل، اور زکوٰۃ جو ہے، زکوٰۃ دینے کا نام ہے، دل دینے کو نہیں کرتا، دل تو لینے کو کرتا ہے، اس لیے انسان کی نفسیات ہی یہ بیان کی گئی ہے، اگر اس کے پاس سونے سے وادی ہوئی ایک بھری ہوئی ایک وادی ہو نا سونے کی،
سونے کی ایک وادی وادی سونے کی ایک وادی ایک انسان کے پاس. اور میرا خیال یہ ہے کہ دنیا میں اتنا سونا ہے ہی نہیں ہے کہ پوری ایک وادی بھر سکے، پوری دنیا میں نہیں ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انسان کی ہوس کا یہ عالم ہے، وہ کہے گا یا اللہ ایک اور بھی دے دے. جو انسانی مزاج ہے نا، نفسیات ہے، وہ لینا چاہتی ہے، دینا نہیں چاہتی. حج جو ہے مشقت کا نام ہے، دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ آسان کر دے، بہت مشکل ہے. ان میں سے کوئی بھی فطری نہیں ہے، ان میں سے کوئی بھی عبادت فطری عبادت نہیں ہے. فطری وہ ہیں جن کا آپ کو خود دل کرتا ہے کرنے کو. آپ کسی پرندے کو دیکھ رہے ہیں بیچارہ بھوک سے مر رہا ہے، آپ اس کو پانی ڈال دیں گے، فطری چیز ہے، فطری چیز ہے. آپ کا دل کرے گا آپ اس کو پانی دے دیں. اور کوئی کسی انسان کو آپ دیکھیں گے تڑپتا ہوا، آپ کا دل کرے گا اس کی مدد کریں، فطری بات ہے. اس کے لیے کسی مذہب کی ضرورت نہیں. لیکن جو یہ اعمال ہیں یہ فطری نہیں ہے، ان پر دل نہیں کرتا، یہاں لانا پڑتا ہے اپنی خواہش کو مار کر. اس لیے فجر کی اذان کہتی ہے الصلاۃ خیر من النوم. تمہارا اٹھنے کو دل نہیں کر رہا، تمہارا اٹھنے کو دل نہیں کر رہا، اتنے مزے کی نیند ہے، ساتھ شیطان تھپکیاں دے رہا ہے، لیل طویل، بڑی لمبی رات ہے، سو جا. شیطان تھپکیاں دے رہا ہے، اٹھنے کو دل نہیں کر رہا. اللہ کہتے ہیں یہی تو اٹھنا ہے، اپنی خواہش کو پرے کرو. تو یہ جو دین ہے نا، دین وہ نام ہی اس چیز کا ہے کہ آپ اپنی خواہشات کو ختم کریں، ان کو مٹائیں اور ان کو دبائیں اور اللہ کے حکم کو اور اللہ کے دین کو اس کے اوپر غالب کریں. اسی لیے سورہ المزمل میں ہم پڑھیں گے رات کو اٹھیے، نماز پڑھیے، رات کو کھڑے ہوں اللہ کے سامنے. کیوں؟ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا. اور رات کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا نا، وہ جو انسانی نفس کی جو ہوتی ہے نا شرارتیں اور اس کی بغاوت، یہ اس کو کچلنے والی. روزہ رکھو بھائی، روزہ رکھو. کیوں رکھو؟ اس لیے کہ کھا کھا کے نفس کے اندر جو ایک شرارت پیدا ہو جاتی ہے نا، بغاوت اور سرکشی اور ہوس پیدا ہوتی ہے، تو یہ روزہ اس کو ختم کرے گا. روزہ اس کو، دین جو ہے نا، جو اعمال جن پر بنیاد ہے اسلام کی، وہ فطری چیزیں نہیں ہے. فطری کو تو خود دل کرتا ہے، وہ تو خواہش کرتی ہے، انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں کروں. ہاں وہ کیا ہے؟ وہ انسان کی جو خواہشات ہیں وہ ان کو دباتی ہے. یہ لوگ چاہتے تھے دین ایسا آئے جو ہماری خواہشات کا ہو، ہماری مرضی کا ہو. تو انما یتبع فعلم، تو یاد رکھیں انما یتبعون اهواءهم، یہ لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ومن اضل، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ ممن، جو اتبع ہواہ، جو اپنی خواہشات کے پیچھے لگا رہے، بغیر ہدی من اللہ، اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر، اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر. اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کے پیچھے لگا رہے. اسی لیے ہم 25ویں پارے میں پڑھیں گے. آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ، معبود بنا لیا. ان اللہ، بے شک اللہ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتے، القوم الظالمین، ایسے ظالم لوگوں کو. وَلَقَدْ، اور یقیناً، وَصَّلْنَا، ہم بار بار لائے، ہم بار بار لائے، لہم، ان کے لیے، القول، اپنا یہ کلام، یہ باتیں ہم بار بار ان کے لیے لے کر آئے ہیں، لعلہم، تاکہ یہ یتذکرون، نصیحت حاصل کریں. الذین، وہ لوگ، آتیناہم، جن کو ہم نے دی، الکتاب، کتاب، من قبلہ، اس سے پہلے، جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی، ہم، وہ، بھی، اس پر بھی، یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں. اچھا، یہ جو اگلی آیات آ رہی ہیں، تھوڑا سا میں اس کی تفصیل بیان کر دوں، پھر صرف ترجمہ ہی کافی ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو حبشہ کا بادشاہ تھا نجاشی، وہ سلیم الفطرت بھی تھا اور صحیح العقیدہ بھی تھا. یہ دونوں چیزیں تھیں، سلیم الفطرت بھی تھا، صحیح العقیدہ بھی تھا.
جب اس تک ہدایت پیغام پہنچا اسلام کا، اور صحابہ کرام بھی گئے وہاں پر 2 دفعہ حبشہ ہجرت کر کے، تو اس نے اپنے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو اور ان کی باتیں سنو اور ان کو دیکھو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ جو ہم اتنا کچھ سن رہے ہیں تو خود بھی دیکھ کر آؤ۔ چنانچہ تقریباً 20 افراد پر مشتمل ایک گروہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اب یہ بات پھیل گئی کہ حبشہ کی طرف سے ایک گروہ آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو مشرکین بھی آ گئے۔ چلیں جی اب پتہ چل جائے گا کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے۔ اچھا، جب یہ گروہ پہنچا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں اور صحابہ کرام بھی ہیں اور یہ عیسائی بھی ہیں اور مشرکین بھی ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قرآن اور اللہ کا دین پیش کیا۔ تو ہم نے 7ویں پارے میں پڑھا تھا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ تو وہ قرآن سن کر رونا شروع ہو گئے اور وہ کہنے لگے ربنا اننا آمنا، اللہ ہم اس پر ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، اور ہم اس کے حق ہونے کی گواہی دیتے ہیں اور ہماری گواہی کو یا اللہ قبول فرما لیجیے۔ چنانچہ وہ ایمان لے آئے وہ لوگ، کیونکہ قرآن اور تورات انجیل ایک تعلیم تھی، اللہ کی وحدانیت، انبیاء علیہ السلام پر ایمان، آخرت کی جواب دہی، ایک تعلیم تھی یہ۔ اسی لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا داد بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو علی کے بڑے بھائی تھے نا، انہوں نے جب نجاشی کے دربار میں باتیں کی اور تقریر کی، مشرکین کہنے لگے جناب آپ کو پتہ ہے یہ آپ کے نبی کی گستاخی کرتے ہیں، آپ جس کو نبی کہتے ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام، یہ اس کی گستاخی کرتے ہیں۔ تو ان کا خیال یہ تھا کہ یہ بات سن کر بھڑک اٹھے گا، وہ کہے گا اچھا میرے نبی کے گستاخ ہیں، پھر تو نہیں چھوڑنا ہے ان کو۔ تو نجاشی نے حضرت جعفر سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کا کیا نقطہ نظر ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ انہوں نے سورہ مریم کے ابتدائی 2 رکوع تلاوت کی ہے، اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احوال بیان کیے، اور وہاں پھر یہ بھی آتا ہے ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح اور برحق بات، حقیقت پر مبنی۔ نجاشی اترا اپنے تخت سے اور اس نے تنکا اٹھایا، کہتا خدا کی قسم جو کچھ تم نے کہا ہے عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر، نہ اس سے کم تھے نہ اس سے زیادہ تھے، نہ اس سے کم تھے نہ اس سے۔ تو یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں واقف تھے، وحی کے بارے میں واقف تھے، کتاب کے بارے میں واقف تھے۔ اب جب قرآن ان کے سامنے آیا تو یہ سمجھ گئے کہ بالکل برحق کتاب اتری ہے اور حضور برحق ہے، ایمان لے آئے۔ اس پر مشرکین کو اور غصہ چڑھ گیا، یہ تو سارا معاملہ ہی الٹ ہو گیا۔ وہ ان کو برا بھلا کہنے لگے کہ بجائے اس کے کہ تم آ کر لوگوں کو بتاتے کہ یہ لوگ غلط ہیں اور یہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ جھوٹ ہے، الٹا تم نے ان کا دین قبول کر لیا۔ اب یہ جو نصارہ آئے تھے، حبشہ سے آئے تھے، انہوں نے مشرکین سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا، انہوں نے کہا السلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، السلام علیکم بھائی ہم تم سے نہیں الجھتے، حق ہمارے سامنے آ گیا، وما لنا الا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق، جب ہمارے پاس حق آ گیا تو پھر کیا وجہ ہم اس پر ایمان نہ لائیں، کیا وجہ ہے ہم اس پر ایمان نہ لائیں۔ تو اب یہ جو آیات ہیں یہ ان کے بارے میں، اب انشاءاللہ مفہوم واضح ہو جائے گا۔ اب دیکھیں آیت نمبر یہ 52 جو ہے، الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی، من قبل ہی، اس سے پہلے، قرآن سے پہلے، ہم بھی یؤمنون، وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، وہ اس قرآن کو مانتے ہیں، وَإِذَا، اور جب، یتلا، تلاوت کی جاتی ہیں، علیہم، ان پر، وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، آمنا بہ، ہم ایمان لائے اس پر، انہ الحق، یہ بالکل سچ اور حق ہے، من ربنا، ہمارے رب کی طرف سے، انا، بے شک ہم تو، کھنا، تھے، من قبل ہی، اس سے پہلے بھی،
मुस्लिमीन फरमा बरदार, हम तो इससे पहले भी अल्लाह के फरमा बरदार थे। उलाइका, ये वो लोग हैं, युतौना, जिनको दिया जाएगा, अजरहुम, इनका अजर, मर्रतैन, दुगना, इनको दुगना अजर दिया जाएगा। क्यों? इन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर भी अमल किया और इन्होंने फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर पाया, आप पर ईमान लाए और आपकी तालीमात पर भी अमल किया। दो नबियों पर ईमान लाने और दो नबियों की तालीमात पर अमल करने की वजह से युतौना अजरहुम मर्रतैन, इनको दुगना अजर दिया जाएगा, बिमा सबरू, क्योंकि ये हक पर कायम रहे। वयदरऊना, और ये दूर करते हैं, बिल हसना, अच्छाई के जरिए, अस्सय्यिआ, बुराई को, ये अच्छाई के जरिए बुराई को दूर करते हैं। इसमें इशारा है मुशरिकीन की बदतमीजी की तरफ और आगे से इनके सब्र तहम्मुल की तरफ। इन्होंने कोई उनके साथ बदतमीजी नहीं की। वमिम्मा, और उसमें से जो रज़क़नाहुम, हमने इनको दिया है, युनफिकून, ये खर्च करते हैं। वइज़ा, और जब, समिऊ, ये सुनते हैं, अल्लग़वा, फजूल बातें, बेहुदा बातें, बेकार बातें, वो मुशरिकीन के ताने और उनकी बातें जब ये सुनते हैं या इन्होंने सुनी, आरज़ू अन्हु, इन्होंने नजरअंदाज किया उनको, आरज़ू अन्हु, इन्होंने उसे नजरअंदाज किया। वक़ालू, और कहने लगे, लना अमालुना, हमारे लिए हमारे अमाल, वलकुम अमालुकुम, और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल। ठीक है भाई, अगर तुम अपने तरीके पर कायम रहना चाहते हो, उसी पर मुसिर रहना चाहते हो, रहो। सलामुन अलैकुम, सलाम अलैकुम, ये वो होता है, ये वो सलामती भेजने वाला सलाम नहीं है। एक तो अस्सलामु अलैकुम होता है ना, दुआ, सलामती भेजने वाला, ये जान छुड़ाने वाला सलाम होता है। अच्छा, अस्सलाम अलैकुम। ला नब्तगिल जाहिलीन, हम जाहिलों से नहीं उलझते। ये वो कह रहे हैं जो हबशा से आए, हुजूर पर ईमान लाए। इन्नका, ए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप, ला तहदी, नहीं हिदायत दे सकते, मन अहबबता, जिसे आप चाहें, जिसे आप चाहें आप उसे हिदायत नहीं दे सकते। वलाकिन्नल्लाह, लेकिन ये तो अल्लाह हैं, यहदी, हिदायत देते हैं, मन यशा, इसे चाहते हैं। आपकी तो ख्वाहिश ये थी ना कि मैं मक्का में हूं और ये जो मक्का वाले हैं ये मेरे बचपन के लोग हैं, मेरे इलाके के लोग हैं, मेरे खानदान के लोग हैं, मेरे वाकिफ लोग हैं, मेरी जिंदगी इनमें गुजरी है, ये ईमान ले आए। और ईमान कौन ला रहा है? हबशा वाले। हुजूर की ख्वाहिश ज्यादा ये थी कि ये ईमान लाए, इसलिए आप बाज मौके पर तो आपने अपने कुछ अजीजों से यहां तक कहा, कान में पढ़ दो, मैं क़यामत के दिन गवाही दे दूंगा। तो इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, ये हिदायत देना आपके इख्तियार में नहीं है। वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, अल्लाह जिसको चाहते हैं हिदायत देते हैं। वहुव आलमु, और वही खूब जानते हैं, अल्लाह जानते हैं, बिल मुहतदीन, कौन हिदायत कबूल करने वाले हैं। वक़ालू, और ये लोग कहते हैं, यानी मुशरिकीन कहते हैं, इन, अगर, नत्तबिअ, हम कबूल कर लें, अल हुदा, हिदायत, मा का, आपके साथ, इन नत्तबिअल हुदा माक, अगर हम आपके साथ हिदायत कबूल कर लें, नुतखत्तफ, तो हम मार डाले जाएंगे, मिन अर्ज़िना, अपनी जमीनों से। वैसे लफ्जी माना होता है उचक लेना, नुतखत्तफ, उचक लिए जाएंगे अपनी जमीनों से, इस जमीन से मार डाले जाएंगे। अब ये थोड़ी सी बात समझने वाली है। ये जो वक्त है ना जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने नबूवत अता फरमाई और आप अल्लाह का दीन इंसानियत तक पहुंचा रहे हैं, इस वक्त एक बहुत बड़ी कशमकश चल रही थी और बहुत बड़ी लड़ाई चल रही थी रोम और ईरान के दरमियान। 21वें पारे में उसकी तफसील हम पढ़ेंगे। अच्छा, जब उनकी लड़ाई चल रही थी ना, तो उस वजह से दुनिया के बहुत सारे जो रास्ते थे वो बंद हो गए थे जंग की वजह से। जैसे अभी आप देख लीजिए, बड़ी वाज़ेह मिसाल है,
اب بڑی مہنگائی ہو گئی پیچھے، دنیا کے اندر بھی مہنگائی ہوئی. کیوں مہنگائی ہوئی؟ کہ جناب جو راستے ہیں کہ جہاں سے یہ ٹریفک چلتی ہے اور جہاں سے دنیا تک تجارتی راستے وہ بند ہو گئے. اچھا، اس زمانے کے اندر بھی ان کی جنگ کی وجہ سے بہت سارے جو راستے تھے، تجارتی راستے تھے، وہ بند ہو گئے. اب محفوظ ترین جو تجارتی راستہ تھا وہ عربوں کے قریب سے ہو کے گزرتا تھا. اب دنیا کی جو تجارت تھی نا وہ آ گئی تھی ان کے ہاتھ میں. اب دنیا کی تجارت عربوں کے ہاتھ میں آ گئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے جب صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا نا تو یہ کہا تھا اگر تم ایمان لے آؤ، میں تم ایسی بات بتاتا ہوں، اگر تم ایمان لے آؤ تو عرب و عجم کی جو حکومتیں تمہارے ہاتھ میں آ جائیں گی. اب یہ کہنے لگے اگر ہماری پہچان ہے، ہم عرب ہیں، ہم مکہ والے ہیں، ہم حرم والے ہیں، ہماری پہچان ہے، دنیا ہمیں اسی پہچان سے پہچانتی ہے، اسی نام سے، اس لیے ہماری عزت کرتی ہے، اسی لیے دنیا ہمارے ساتھ بزنس کر رہی، ٹریڈ کر رہی اس وقت، اور دنیا کی جو تجارت ہمارے ہاتھ میں ہے. اگر ہم آپ کی بات مان لیں، ہم اپنا تشخص ختم کر دیں، سب کچھ ٹھیک ہے، ہم آپ کے پیچھے ہو جائیں، ہم تو گئے، ہم تو برباد، ہمیں کیسے منہ لگانا ہے اس کے بعد. یہ وہ کہتے تھے ان نتبع الہدی معک، اگر ہم آپ کے ساتھ اس ہدایت کو قبول کر لیں نتخطف من ارضنا، ہم اچک لیے جائیں گے زمین سے، ہمارا اقتدار ختم ہو جائے گا، ہمارے اختیارات ختم ہو جائیں گے. آگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب، اولم، کیا نہیں، نمکن لہم، ہم نے بسایا ان کو، کیا ہم نے ان کو بسایا نہیں ہے، حرمن آمنا، امن والے حرم کے اندر، کیا ہم نے ان کو امن والے حرم کے اندر بسایا نہیں ہے، یجبا، کہ کھینچی چلی آ رہی ہیں، الیہ، اس حرم کی طرف، ثمرات، پیداوار، کل شیء، ہر چیز کی، ہر چیز کی پیداوار اس حرم کی طرف کھینچی چلی آ رہی ہے، رزقا من لدنا، اور یہ ہماری طرف سے رزق ہے، یہ ہماری طرف سے رزق ہے. ولیکن اکثرہم، لیکن اکثر لوگ لا یعلمون، نہیں جانتے. اب بھئی حرم میں کون سی چیز آ رہی تھی اس وقت حرم کے اندر جب لوگ حج کے لیے آتے تھے دنیا جہان سے اور عمروں کے لیے آتے تھے دنیا جہان سے، تو لوگ دنیا جہان کی جو چیزیں ہیں وہ لے کر عرب میں آتے تھے. اب آپ اندازہ لگا لیں، حالانکہ اس وقت ابھی اتنی وسعت نہیں تھی. تو آج دیکھ لیں آج کیا حال ہے. پانی نہیں ہے عرب میں، پانی نہیں ہے وہاں پر، پہاڑ بھی جو ہے نا وہ بھی کالے اور بھدے اور پتھریلے اور بے آب و گیا، کچھ بھی نہیں وہاں پر. لیکن نہ پانی ختم ہوتا ہے، نہ کھانا پینا ختم ہوتا ہے، نہ اور وسائل وہاں ختم ہوتے ہیں. یجبا الیہ ثمرات کل شیء. اچھا، وہاں قلت نہیں ہوتی کسی چیز کی، جو لوگ گئے ہیں وہاں قلت نہیں ہوتی. عجیب بات ہے بھئی، آپ کے پاس پانی تو ہے نہیں ہے، لیکن پانی اتنا ہوتا ہے، اتنا پانی ہوتا ہے، خاص طور پر ابھی جو حج کے موسم سے ہم ہو کر آئے ہیں نا، تو آپ یقین کریں کہ لوگ کریٹوں کے کریٹ اٹھاتے تھے پانی کے اور پھر ایسے ہی چھوڑ کے چلے جاتے تھے، پیے بھی نہیں جاتے تھے. مزدلفہ سے جب ہم نکلے ہیں نا، مزدلفہ سے، تو میں راستے میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں نے پہلے اٹھا لیے تھے کہ بھائی ہمیں پانی ضرورت پڑے گا. اب اتنا پانی لوگوں نے اٹھا لیا، اتنے کریٹ اٹھا لیے، اب جب مزدلفہ سے واپس جا رہے ہیں تو کریٹوں کے کریٹ پڑے ہوئے ہیں. اور جب ہم واپس آئے نا، اپنے مینا میں آئے، تو اب چونکہ اس سے پہلے عرفات کا دن گزر چکا تھا، تو جہاں سے گزرتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں اور پانی کی بوتلوں کی بوتلیں پڑی ہوئی ہیں. یجبا الیہ ثمرات کل شیء. آج دیکھیں اللہ کا کتنا کرم ہے وہاں پر، کتنی اللہ کی طرف سے فراوان. رزقا من لدنا، ارے یہ ہم تمہیں رزق دے رہے ہیں. ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے.
لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دین پہ چلیں گے تو کھائیں گے کہاں سے. یہ دین کو قبول نہیں کرتے کہ اگر دین کو قبول کر لیں گے تو کھائیں گے کہاں سے. ارے یہ جو حرم ہے نا، اسی کی برکت سے ان کو اتنا کچھ مل رہا ہے، حالانکہ ابھی حرم کے دشمن ہیں یہ. اب حرم کے اگر دوست بن گئے اور حرم والے رب کے ساتھ مل گئے تو پھر اندازہ لگائیں کہ پھر کیا کچھ ملے گا ان کو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نا یوں سونا بھر بھر کے صحابہ میں بانٹا تھا جب ایران فتح ہوا تھا. اور کسرا کہاں ہے بھائی؟ کسرا ادھر آؤ. او سوری، صحابی کا نام تھا جن کو کسرا کا تاج پہنایا تھا. جی ہاں، سراقہ. سراقہ کہاں ہے؟ سراقہ کہاں ہے؟ سراقہ بن مالک ہے رضی اللہ عنہ. جی امیر المومنین صاحب، مجھے یاد ہے حضور نے کہا تھا کہ کسرا کا کنگن اور اس کے تاج تم پہنو گے. لاؤ بھائی لاؤ، کسرا کا تاج لاؤ. لایا، سراقہ کو پہنایا. کنگن پہنائے، تھوڑی دیر پہنے پھر انہیں اتار دیے. کامل المؤمنین، یہ ان لوگوں کی نشانیاں ہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے. میں نہیں پہننا چاہتا. تو کہتے تھے ہم دین پہ آئیں گے تو کھائیں گے کہاں سے، ہم تو مارے جائیں گے. آج بھی یہی سوچ ہے، مشرکانہ سوچ. آج بھی یہ مشرکانہ سوچ ہے. اللہ کہتے ہیں دیکھو تمہارے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، اور پوری دنیا کا رزق تمہیں دے رہا ہوں میں، اور تم کہتے ہو کھائیں گے کہاں سے. ولیکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. وکم اہلکنا، اور کتنی ہی ہم ہلاک کر چکے، من قریۃ، قومیں اور بستیاں، بطرت معیشتها، جن کی معیشت بڑی مستحکم تھی. جن کی معیشت بڑی، جس معیشت کی وجہ سے تم اسلام چھوڑ رہے ہو نا، دین چھوڑ رہے ہو، تو تم سے کہیں زیادہ مستحکم معیشت والے ہم برباد کر دی، ہم نے ہلاک کر دی ہے. فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، دیکھو یہ ان کے کھنڈرات پڑے ہوئے ہیں. لم تسکم من بعدہم، پھر نہیں رہ پائے اس کے بعد، الا قلیلا، مگر بہت کم. وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، ہم ہی اس سب کے وارث بنے. وَمَا كَانَ، اور نہیں ہے ربک، آپ کے رب، مہلک القریٰ، ہلاک کرنے والے بستیوں کو، قوموں کو، حتیٰ یبعث، جب تک کہ بھیج نہ دیں، فی امہا، اس میں، رسولاً، وہ رسول، یتلو، جو تلاوت کرے، علیہم، ان پر، آیاتنا، ہماری آیات. وما کان ربک مہلک القریٰ، آپ کا رب اس وقت تک قوموں کو ہلاک نہیں کرتا، حتیٰ یبعث فی امہا رسولا، جب تک کہ اس قوم کے مرکز میں رسول کو نہ بھیج دے، یتلو علیہم آیاتنا، اور وہ رسول ان پر ہماری آیات تلاوت کرے. وما کننا مہلک القریٰ، اور نہیں ہم ہلاک کرنے والے قوموں کو اور بستیوں کو، الا واہلھا ظالمون، مگر اسی وقت جب وہ ظالم ہو چکے ہوتے ہیں. وما اوتیتم، اور تمہیں دی گئی، من شیء، جو کچھ چیزیں، جو کچھ تمہیں دیا گیا. تھوڑا سا دنیا کا کاروبار تمہارے ہاتھ میں آ گیا، اور دنیا کے چند بڑے بڑے تاجروں کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا، اور بڑی بڑی کمپنیز کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہو گیا، تو تم اسی پر مر مٹے ہو. وما اوتیتم من شیء، جو کچھ تمہیں دیا گیا، فمتاع الحیات الدنیا، یہ محض دنیا کا تھوڑا سا ساز و سامان ہے. وزینتها، اور محض دنیا کی تھوڑی سی زیب و زینت ہے. وما عند اللہ، اور جو اللہ کے پاس ہے، خیر، وہ بہت بہتر ہے، وابقا، اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. افلا تعقلون، تم اس بات کو سمجھتے کیوں نہیں؟ افلا تعقلون، تم اس بات کو سمجھتے کیوں نہیں؟ بس یہاں صدق اللہ علیہ وسلم.